الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں جو ایل سی اور دیگر معاملات، ڈالرز کی کمی اور دیگر کئی چیزوں کو متاثر ہونا، اس کی بنیاد پر وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ ہر پروڈکٹ بنانے والا، ہر چیز منگوانے والا اس بات کا شکوہ کر رہا ہے، جس میں ضروریات زندگی کی چیزیں بھی شامل ہیں اور زندگی دینے والی یعنی ادویات بھی شامل ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء جو سامان تعیش میں نہیں آتی، وہ بھی اس کے اندر یعنی ضروریات زندگی ہیں کھانے پینے میں، وہ بھی شامل ہو چکی ہیں، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شارٹیج بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی آوازیں بلند ہونے جا رہی ہیں اور بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان میں جو تاجر حضرات ہیں، انہیں فیڈریشن، جو پاکستان کے تاجروں کی جو نمائندہ تنظیم ہے پورے پاکستان کی، اس سے خطاب کرتے ہوئے جو ہمارے گورنرز ہیں، انہوں نے ڈپٹی گورنرز نے خطاب کیا زوم میں، اور انہوں نے تاجروں کے اجلاس میں یہ بتایا کہ جی ہم ڈالر جو لوکل ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ایل سی نہیں کھول سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایل سیز پچھلی چل رہی ہیں ان کی ہم نے اجازت اسٹیپ بائی اسٹیپ دے رہے ہیں اور اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ضروریات زندگی پر تاجروں کے سوال جواب جو انہوں نے کہا کہ ہمارے متاثر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے جس کی اجازت دینے کا وعدہ کیا وہ ہے ادویات، جو زندگی بچانے والی چیزیں۔ اس کے بعد انہیں یہ بتایا کہ توانائی بچانے والی جو بھی پروڈکٹس ہے اس کو ہم اجازت دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایندھن کے لیے اور دیگر جو ضروریات زندگی میں آ رہی ہیں اشیاء کھانے پینے کی یا دیگر استعمال میں ہونے والی، اس کی بھی پرمیشن دینے کا وعدہ کیا، اور کہا کہ ڈالرز جیسے ہی پاکستان کے خزانے میں آتے ہیں، مختلف جو وعدے کیے ہوئے ہیں جو اطلاعات کے مطابق، ان کی بنیادوں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی وہ بڑھتے ہیں تعداد، تو بہت سارے معاملات ہم کھول دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس معاملے میں اگر کسی بھی پروڈکٹس یا کسی بھی ادارے کے لیے جو ایل سی کھولنے کے معاملات ہیں، اگر وہ اپنے ڈالرز، اپنی کرنسی اویل کر سکتا ہے غیر ملکی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مال منگوا سکتا ہے۔ یہ ایک امید یہ کی جا رہی ہے اللہ کی ذات سے، جو آج تاجروں کا موقف سامنے آیا ہے، جو وائس آف الیکٹرانکس کو خصوصی طور پہ معلوم ہوا ہے۔ وہ لوہے کی صنعت کے متعلق بھی انہوں نے کہا، سیمنٹ کے معاملات، اس کے ساتھ لوہے ہے، اسی کے ساتھ کئی اور چیزوں کے لیے بھی انہوں نے آگاہی دی۔ تو جو تاجروں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے ذریعے پتہ چلا کہ تاجر بہت پر امید ہو گئے، اور امید یہ کی جا رہی ہے جو کہ آئندہ آنے والے 10 دن خوشخبری کے دن شمار ہوں گے، اور اس میں ایل سی ٹوٹل کھولنے کی طرف چلی جائے گی، جس کے باعث پاکستان میں جو مال کی شارٹیج ہو گئی ہے خاص طور پہ موبائل کے لیے، اس میں آزادی مل جائے گی۔ ایل سی تو کئی کھلی بھی ہے، کئی پرمیشن ہو گئی ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ مال آنے والا ہے چند دن میں، آخری ایل سیز جو کھولی گئی تھیں اس پہ مال اسٹاک آنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک اپنے بینکس کو جو ہدایت دے چکا ہے، اس میں مزید مال یعنی ڈالرز کی آمد اگر آپ کے پاس ہے، دے کے اپنا ایل سی کو کلیئر کروا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم یہی ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیلی رپورٹ تو کیونکہ آج کا دن ہے، جو تاجروں کا موقف جو نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امید ہی سب چیز کا محور ہوتا ہے۔ امید بنی ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور یہ جو ایل سیز کے معاملات ہیں
اس کو تقریباً حل کریں گے، یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ سلسلہ جس طرح قائم کیا گیا تھا پچھلے مہینے کی 27 تاریخ تک کے جو لیے گئے تھے ایل سیز کے لیے درخواستیں پہلے بنیاد پہ، وہ کلیئر کی جائیں گی جو پینڈنگ میں کئی مہینوں سے پڑی۔ تفصیلی خبر آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی بریک ہوتی ہے ایل سی کی، وہ آپ کو ضرور وائس آف الیکٹرانکس دے گا، اور ہر خبر آپ کی اللہ کی مہربانی کے بعد آپ تک پہنچاتا ہے یہ ناچیز۔ آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، دوسری خبر پہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں دنیا کی معروف برانڈ سیمسنگ کے تبدیل ہونے والے نئے سربراہ کے لیے کراچی کا دورہ شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے کراچی میں آج اپنے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے سیمسنگ کے اور جو اسمبلنگ پلانٹس کے مالکان ہیں، امید تو یہ کی جا رہی جہاں سیمسنگ تیار کیا جاتا ہے ان کو ڈنر پر دعوت دی گئی ہے، اور مقامی 5 اسٹار ہوٹل یہ سمجھ لیں جو کلفٹن کے قریب ہے ادھر دیا گیا ہے۔ اس میں جو بھی گفتگو ہوئے گی مارکیٹ کے مفاد میں، برانڈ کی مفاد میں اور ڈسٹریبیوٹرز کے مفاد میں یقینی طور پر ہوگی۔ امید یہ کی جا رہی ہے اس جو میٹنگ ہے اس کے اندر ایم ڈیز کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی، اور برانڈ کو اوپر کی طرف یعنی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ جو موجودہ سربراہ آئے ہیں وہ مارکیٹ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، یہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور جس طرح ان کی میٹنگز چل رہی ہیں، اس سے قبل لاہور میں فری ول دی گئی تھی، اور جو موجودہ سربراہ ہیں وہ ملک سے باہر تھے ان دنوں، اب وہ آ گئے ہیں، بیروت میں تھے وہ اس ٹائم، اب واپس آ گئے ہیں، اور یہاں آج امید یہ کی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق انہوں نے سنبھال لیا ہے، اس کے لیے ہی ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے جو اپنے پارٹنرز ہیں سیمسنگ کے، ان کے اعزاز میں۔ اچھا ہے، ویل ڈن، ویلکم سر۔ جو پاکستانی سربراہ ہیں سیمسنگ کے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور وائس آف الیکٹرانکس نے ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے، اور انشاءاللہ وہ بہتر کام کریں گے ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنی کے مفاد میں، تو ہم ان کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اطلاع یہ بھی ہے، میں آپ کو تفصیلی خبر دوں گا کل، کہ ایسیسریز میں 2 نمبریاں عروج پہ پہنچ گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو لیڈز ہیں، لیڈ وہ اس کی مختلف برانڈ کی اس کی ڈپلیکیٹ کاپیاں آ رہی ہیں، اور وہ جعل سازی مختلف ناموں سے فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کے متعلق تفصیلی خبر آپ کو انشاءاللہ کل دینے کی کوشش کروں گا، اور کل کے لیے ایک خبر جو ہوگی اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو برانڈ ہیں ان کی پبلسٹی، اور جو برانڈ کے لوگ ہیں یعنی کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کے کچھ کالی بھیڑیں جو موجود ہیں، ان کا جو ہے رہن سہن لوگوں سے مختلف کیوں ہے، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ خبروں کی دوڑ میں آپ کی دعا سے اللہ کی مہربانی کے بعد وائس آف الیکٹرانکس آ گئے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔